غرور حسن کی ٹوٹی ہوئی حقیقت، ایک جذباتی اور سبق آموز کہانی۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو زہری خوبصورتی اور غرور میں اصل رشتوں کی قدر بھول جاتا ہے۔ ایک ایسا غرور جو وقت کے ساتھ ٹوٹ کر انسان کو حقیقت سے ملا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ محبت چہرے سے نہیں دل سے جڑی ہوتی ہے، اور جب انسان دل کو نظر انداز کر دیتا ہے تو زندگی خالی ہو جاتی ہے۔ ایک غلط فیصلہ کیسے پوری زندگی کا سکون چھین لیتا ہے، یہ سب اس کہانی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آخر میں انسان کو وہ سبق ملتا ہے جو اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ یہ ایک جذباتی اور سوچ بدل دینے والی کہانی ہے۔ میرا نام حماد تھا اور میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اکثر میری مثالیں دیتے تھے کہ ایسا لڑکا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ میں بھی اپنے حسن پر بہت غرور کرتا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ میری بیوی بھی کسی فلمی اداکارہ سے کم نہیں ہونی چاہیے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری شادی جس لڑکی سے ہوئی اس کا نام عافیہ تھا۔ وہ نہایت سادہ اور سانولی رنگت کی مالک تھی۔ نہ اس کے چہرے پر کوئی خاص کشش تھی اور نہ ہی وہ فیشن یا بناؤ سنگار جانتی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے اندر جیسے غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے قبول نہ کیا اور دل ہی دل میں اپنی ماں کو کوسنے لگا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا اور پوری رات صحن میں بیٹھا رہا۔ اگلی صبح گھر کا ماحول ویسا ہی تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میری بہنیں اور رشتہ دار عافیہ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی اس کے رنگ پر بات کرتا تو کوئی اس کی سادگی پر طنز کرتا، مگر وہ سب کچھ خاموشی سے سہ لیتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا صبر تھا جو مجھے مزید چڑھاتا تھا۔ میں نے کبھی اس سے سیدھی طرح بات تک نہیں کی۔ وہ صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور سب کی خدمت کرتی، مگر اس کے بدلے اسے صرف خاموشی اور طعنے ملتے۔ کچھ دن گزرے تو میرا دل اس گٹھن سے بھر گیا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا۔ انہی دنوں میری ملاقات ہنا سے ہوئی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی میں نے خوابوں میں دیکھی تھی۔ خوبصورت لمبے بال، چمکتی آنکھیں اور بولنے کا ایسا انداز کہ انسان بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ میں پہلی بار ہی ملاقات میں اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ وہ مجھ سے بڑے پیار سے بات کرتی اور میری تعریفیں کرتی۔ اس کی ہر بات میرے دل کو لگتی تھی۔ میں اس کے قریب ہوتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ میں نے اپنے گھر والوں اور اپنی بیوی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ گھر میں عافیہ بدستور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، مگر میں اب اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر اس سے کہہ دیا کہ تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو، تم صرف اس گھر کی ذمہ داری ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی وہ خاموشی مجھے اور زیادہ سخت بنا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ چند ہی مہینوں میں نے ہنا سے شادی کر لی۔ گھر والوں نے بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر فوراً ہاں کر دی۔ اب گھر میں ہر طرف ہنا کی تعریفیں ہونے لگی۔ وہ جہاں جاتی سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی اور میں فخر سے اسے دیکھتا رہتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ صحیح کیا ہے۔ دوسری طرف عافیہ ایک کونے میں سمٹ گئی تھی۔ اس کی کوئی اہمیت باقی نہ رہی تھی۔ ایک دن ہنا نے مجھ سے کہا کہ اسے عافیہ کی موجودگی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ سوچتی تھی کہ میں اسے گھر سے نکال دوں۔ میں پہلے ہی اس سے تنگ تھا، اس لیے میں نے زیادہ سوچا بھی نہیں۔ میں نے عافیہ کو بلایا اور سرد لہجے میں کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، مگر تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، مگر زبان پر خاموشی۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے اس نے ایک بار مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس نظر میں نہ شکوہ تھا نہ غصہ، بس ایک خاموش دعا تھی
جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ وہ دروازہ پار کر کے چلی گئی اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے لگا اب میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی ہے۔ عافیہ کے جانے کے بعد شروع کے چند دن میری زندگی واقعی کسی خواب سے کم نہ تھے۔ گھر میں ہر طرف حنا کی ہنسی گونجتی تھی۔ وہ ہر وقت تیار رہتی، نئے کپڑے، مہنگے پرفیوم اور نت نئے ڈیزائن۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کو اپنا لیا ہے۔ میں اسے لے کر کبھی ریسٹورینٹ جاتا تو کبھی دوستوں کی پارٹیوں میں سب لوگ ہمیں دیکھ کر تعریفیں کرتے اور میں اندر ہی اندر خوشی سے بھر جاتا۔ میری ماں اور بہنیں بھی حنا کے آگے پیچھے گھومتی رہتی اور اس کی ہر بات مانتی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، مگر یہ خوشی زیادہ دن قائم نہ رہ سکی۔ آہستہ آہستہ حنا کا اصل رویہ سامنے آنے لگا۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، سارا دن موبائل پر لگی رہتی یا سوشل میڈیا کے لیے اپنی تصویر بناتی رہتی۔ میری ماں جو کبھی عافیہ کو حکم دیتی نہ تھکتی تھی، اب خود کچن میں لگی رہتی اور تھکن سے چور ہو جاتی، مگر حنا کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اکثر کہتی کہ میں نوکرانی نہیں ہوں جو گھر کے کام کروں۔ یہ سن کر مجھے عجیب سا لگتا، مگر میں اس کی خوبصورتی کے جادو میں ایسا گرفتار تھا کہ کچھ کہہ نہ پاتا۔ وقت گزرتا گیا اور حنا کی فرمائشیں بڑھتی گئیں۔ اسے ہر ہفتے نئے کپڑے چاہیے ہوتے، مہنگے بیگ، جیولری اور گھومنے پھرنے کے شوق نے میرے اخراجات بڑھا دیے۔ میں اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کرنے لگا، مگر وہ کبھی مطمئن نہ ہوتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ شہر کے مہنگے ترین علاقے میں نیا گھر لینا چاہتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ممکن نہیں، مگر وہ ناراض ہو گئی اور کئی دن تک مجھ سے بات نہ کی۔ اس کی ناراضگی مجھے برداشت نہ ہوتی تھی، اس لیے میں نے قرض لے کر اس کی خواہش پوری کر دی۔ ادھر گھر کا ماحول خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میری بہنیں جو پہلے حنا کی تعریفیں کرتی تھیں، اب اس کے رویے سے تنگ آ چکی تھیں۔ میری ماں اکثر چپ رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تو میرے دل کو جھٹکا لگا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا، ہم نے عافیہ کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ وہ لڑکی خاموش رہ کر بھی سب کا خیال رکھتی تھی۔ وہ آج ہمیں اس کی قدر سمجھ آ رہی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے عافیہ کا خیال آیا، مگر میں نے فوراً اسے جھٹک دیا اور خود کو تسلی دی کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ اسی دوران مجھے محسوس ہونے لگا کہ حنا مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اکثر فون پر کسی سے بات کرتی اور مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا تو وہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ اسے مجھ پر شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں جس حسن پر فخر کرتا تھا وہی حسن میرے لیے بے چینی بن چکا ہے۔ کچھ ہی دن بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی ہلا کر رکھ دی۔ میں دفتر سے جلدی گھر آیا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا تو عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے حنا کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جب میں کمرے میں گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ کمرہ خالی تھا، الماری کھلی ہوئی تھی اور حنا کا سارا سامان غائب تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً اسے فون کیا مگر اس کا نمبر بند تھا۔ اسی وقت میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ آیا جو بیڈ پر رکھا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا اور جیسے ہی پڑھا میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں صرف اتنا لکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے اور اسے اب اس زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اس ایک لمحے میں میری ساری دنیا بکھر گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور میرے ذہن میں اچانک عافیہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ خاموش لڑکی جیسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ اب میں پہلی بار اندر سے خالی محسوس کر رہا تھا اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ حنا کے جانے کے بعد میرا گھر ایک ویران جگہ بن چکا تھا۔ جہاں کبھی ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں وہاں اب خاموشی بسی ہوئی تھی۔ میں کئی دن تک خود کو سنبھال نہ سکا، نہ کھانے کا ہوش رہا، نہ سونے کا دل کرتا۔ بس ایک ہی سوال میرے ذہن میں گردش کرتا رہتا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔
میں نے تو صرف خوشی چاہی تھی، پھر میری زندگی اس موڑ پر کیوں آ گئی جہاں سب کچھ ختم سا لگ رہا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر روتی تھی اور بار بار یہی کہتی کہ بیٹا یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ہم نے ایک معصوم دل کو دکھ دیا تھا اور آج وہی درد ہمیں لوٹ کر ملا ہے۔ میں اکثر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا رہتا اور ماضی کے لیے یاد کرتا، عافیہ کی خاموشی، اس کی خدمت، اس کا وہ جھکا ہوا سر اور وہ نظر جو جاتے وقت اس نے مجھ پر ڈالی تھی، سب کچھ میرے سامنے آ جاتا اور میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں ہوتی بلکہ دل کی ہوتی ہے، اور میں نے دل کی خوبصورتی کو ٹھکرا کر صرف ظاہری چمک کو چن لیا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے ہمت کی اور عافیہ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی، مگر کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، وہ جیسے زمین میں سما گئی ہو۔ ہر ناکامی کے بعد میرا دل اور زیادہ بوجھل ہوتا جاتا تھا۔ ایک دن میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بیٹا، اگر تم واقعی اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہو تو ہمت نہ ہارو، اللہ سے دعا کرو اور راستہ ضرور دکھائے گا۔ ان کی بات سن کر میرے اندر ایک نئی امید جاگی۔ میں نے کئی دن تلاش جاری رکھی، یہاں تک کہ ایک پرانے جانے والے نے بتایا کہ عافیہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں فوراً اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ لمبا تھا مگر میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میں اسے ڈھونڈ لوں اور اس سے معافی مانگ سکوں۔ جب میں گاؤں پہنچا تو وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا، سادگی اور سکون ہر طرف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو آخرکار ایک چھوٹے سے کچے گھر کا پتہ ملا۔ میں دروازے کے باہر کھڑا تھا، میرے قدم آگے بڑھنے سے ہچکچا رہے تھے، دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس مقام پر آ جاؤں گا جہاں مجھے اپنی ہی بیوی کے سامنے جانے سے ڈر لگے گا۔ آخرکار میں نے ہمت کی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے عافیہ کھڑی تھی۔ وہ پہلے سے مختلف لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں وہی نرمی، مگر اب اس میں ایک خود اعتمادی بھی شامل ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، مگر پھر اس کے چہرے پر سکون ہی رہا۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا، میں خاموشی سے اندر داخل ہوا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے، زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ آخرکار میں نے ہمت کر کے کہا کہ عافیہ، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں نے پہلی بار خود کو اتنا کمزور محسوس کیا تھا۔ عافیہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی، اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ نفرت، بس ایک سنجیدگی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ حماد، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھر تو جاتے ہیں مگر ان کے نشان باقی رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ مجھے لگا شاید اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، مگر اسی لمحے اس نے ایک اور بات کہی جس نے میرے دل میں ایک ہلکی سی امید جگا دی، اور مجھے احساس ہوا کہ شاید میری زندگی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ عافیہ کی بات سن کر میرا سر جھک گیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک سچے دل کو توڑا تھا، وہ دل جو میرے ہر دکھ میں میرے ساتھ کھڑا رہ سکتا تھا، مگر میں نے اسے اپنی انا اور ظاہری خوبصورتی کی خاطر روند دیا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ اگر تم مجھے معاف نہ بھی کرو تو میں یہ حق نہیں رکھتا، مگر مجھے کم از کم اپنی غلطی کا اعتراف کرنے دو، میں اپنی ہر سانس کے ساتھ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہوں۔ عافیہ نے گہری سانس لی اور کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ حماد، میں نے تمہیں اس دن ہی معاف کر دیا تھا جس دن تم نے مجھے گھر سے نکالا تھا، کیونکہ میں نے اپنی تکلیف اللہ کے حوالے کر دی تھی، مگر معاف کرنا اور دوبارہ وہی رشتہ قائم کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ اس کی یہ بات میرے دل پر بجلی بن کر گری۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ چیزیں واپس نہیں آنی چاہیے، انسان جتنا بھی پچھتا لے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے، اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ
میں تم سے کچھ مانگنے نہیں آیا، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ میں بدل چکا ہوں۔ میں نے زندگی سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ اصل حسن دل کا ہوتا ہے، اور میں نے اسی حسن کو ٹھکرا دیا تھا۔ میری آواز بھرائی ہوئی تھی اور دل بوجھل تھا۔ عافیہ نے میری بات سنی اور آہستہ سے کہا کہ انسان جب اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو وہ بدلنے کی طرف پہلا قدم اٹھا لیتا ہے۔ تم نے یہ قدم اٹھا لیا ہے، اب باقی راستہ تمہیں خود طے کرنا ہے۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا جس میں نہ کوئی شکوہ تھا نہ کوئی محبت، بس ایک حقیقت تھی جسے میں دیر سے سمجھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ وہاں سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے قدم بھاری تھے مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ میں جان گیا تھا کہ زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کا خمیازہ انسان کو پوری عمر بھگتنا پڑتا ہے۔ میں نے دروازے سے پھر باہر نکلتے ہوئے ایک بار مڑ کر عافیہ کو دیکھا اور وہیں کھڑی تھی، خاموش ہو کر، مضبوط ہو کر۔ واپس آتے ہوئے راستہ مجھے پہلے سے زیادہ طویل لگا۔ ہر قدم کے ساتھ میرے ذہن میں اپنی غلطیوں کی کلام چلتی رہی۔ میں نے سوچا کہ آخر میں نے وقت پر اس کی قدر کی ہوتی تو آج میری زندگی کچھ اور ہوتی، مگر اب صرف پچھتاوا باقی تھا اور ایک سبق جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اپنی باقی زندگی درست گزارو، یہ ہی تمہارا اصل آزمائش ہے۔ ان کی بات نے میرے دل میں ایک نئی سوچ پیدا کی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دوں گا اور دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے ایک نئی سوچ کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ زندگی ہمیں بار بار موقع دیتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور بہتر انسان بنیں۔ کہانی کا نچوڑ: اصل حسن دل کا ہوتا ہے، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور سچے رشتوں کی قدر وقت پر نہ کی جائے تو صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔